السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد جو کہ بیچ میں گیپ تھا میرے، جو کہ کچھ اپنے پیپر چل رہے تھے، جس وجہ سے میں جو ہے صحافت کا لیکچر نہیں لا سکا، اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو یہ ہے کہ اب ہم صحافت کا کوشچن نمبر باب نمبر 2 کا کوشچن نمبر 9 تھا جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ 7 اور 8 ہم نے جو لاسٹ تھے پارٹ 1 کا ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم جو کہ چونکہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو اب ہم کوشچن نمبر 9 جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے، جو کہ کوشچن نمبر 9 ہے۔ انسانی دلچسپیوں کے تنوع سے اداریہ کی مختلف اقسام وجود میں آ گئی ہے، بحث کریں۔ اب اس میں تنوع سے مراد ہے کہ مختلف چیزیں، انگلش میں بولیں تو ڈائیورسٹی، چینج اور ڈیفرنٹ ورائٹیز جو ہے انسانی دلچسپیوں کے تنوع سے اداریہ کی بھی مختلف اقسام وجود میں آ گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں اداریہ سے ریلیٹڈ کوشچن تھا جو کہ پیچھے بھی ہم نے کیا، وہ بھی اداریہ سے ریلیٹڈ تھا، اور جو یہ کوشچن ہے اس میں اداریہ کی ڈیفرنٹ مختلف قسم کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ اداریہ کی اقسام کون کون سے، ٹائپس آف ایڈیٹوریل کون کون سے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے، ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اداریہ کو اگرچہ چند مخصوص موضوعات میں محدود نہیں کیا جا سکتا، تاہم اداریہ کی تعریف اور رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اداریہ کو مختلف اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا اس نے کہا ہے کہ جو اداریہ اگرچہ مخصوص موضوعات، جو اداریہ ہے وہ اگر مخصوص موضوعات میں محدود نہیں کیا جا سکتا، تاہم ہم اس کو اداریہ کی تعریف اور اس کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کی علیحدہ قسم کی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کو کس کو؟ اداریہ کو۔ تو اداریہ کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ٹورڈز جرنلزم میں مصنف محمد امجد نے اداریہ کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، سیوک ایڈیٹوریل، بگ نیوز ایڈیٹوریل، پالیسی ایڈیٹوریل، اوبیچوری ایڈیٹوریل۔ ایکسپلورنگ جرنلزم میں مصنف آر ویلزلے اداریہ کی درج ذیل اقسام بتاتے ہیں۔ اب جو اس کو مزید جو جرنلزم کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے جو مصنف ہیں آر ویلزلے، اداریہ کی جو اقسام بتاتے ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایڈیٹوریلز دیٹ انفارم، تربیتی اداریہ، تفریحی اداریہ مینز تربیتی اداریہ، ایڈیٹوریلز دیٹ انفلوئنس، تفریحی اداریہ، ایڈیٹوریلز دیٹ انٹرٹین۔ نمبر 1، اسلوبی اقسام، سٹائل وائز ڈویژن۔ طرز نگاش یا اسلوب کے اعتبار سے ہم اداریوں کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ مطلب جو اسلوب ہوتا ہے وہ ان کی ڈویژن کی جاتی ہے سٹائل وائز، کہ مثال کے طور پہ اس کا اسلوب کیا ہے، اس کا مینز کے سٹائل کیا ہے، کس سٹائل میں ہے، اس کو ہم اس سٹائل کے ساتھ بیان کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد اسلوب کے اندر جو کہ طرز نگاش یا اسلوب، طرز نگاش کا مطلب بھی سٹائل ہوتا ہے اور اسلوب کا مطلب بھی سٹائل یا پروسیجر، دونوں کا مطلب تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ہے کہ اس کو کس انداز کے اندر ہم جو ہیں اداریہ کو کن اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سنجیدہ اداریہ، سیریس ایڈیٹوریلز جو ہوتے ہیں۔ اس قسم کے تمام اداریوں میں جذبات وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مطلب جو سنجیدہ ادارے ہوتے ہیں وہ سنجیدہ طور پر کام کرتے ہیں، پریویسی رکھتے ہیں ہر چیز کی، اور وہ ہر چیز کسی کو ایکسپلین یا نہیں بتاتا ہے۔ ان میں بات چٹان جیسی سنجیدگی سے کہی جاتی ہے، اور اس کے اندر ان اداریوں کے اندر ایڈیٹوریلز کے اندر جو ہے کہ ایک سنجیدہ بات کی جاتی ہے اور ایسی بات کی جاتی ہے جیسے کہ وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ سنجیدہ اداری کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، مدلل اداریہ، لاجیکل ایڈیٹوریلز۔ اس قسم کے اداریوں میں کسی بھی مسئلے کے حق میں یا خلاف دلائل دیے جاتے ہیں۔ اداریہ نویس کے پیش نظر ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کون سا طرز فکر درست ہے اور کون سا غلط۔
وہ دونوں طرف دلائل دے کر نتائج کا فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بات قاری کے ذہن کو زیادہ اثر اور اچھی لگتی ہے تو قاری اس کو اپنا لیتا ہے۔ اس میں لاجیکل کے اندر یہی ہوتا ہے، اداریوں کے اندر یہی کام کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک مسئلہ آتا ہے جب ان کے سامنے، تو یا تو اس کے حق میں بات کی جائے گی یا اس کے خلاف بات کی جائے گی، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا۔ جب اداریے میں اب فیصلہ کرنے والے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اس پہ بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، جو مسئلہ ان کے سامنے درپیش آتا ہے اس پہ بحث مباحثہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قاری پر اس کے نتائج کا جو ہے، قاری کے اوپر اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ قاری کیا فیصلہ کرتا ہے۔ دلائل وہ دونوں کے سنتا ہے، سب کے سنتا ہے، تقریباً وہ سب کے دلائل سنتا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی غلط کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قاری کے ذہن میں اور قاری کو جو بات اچھی لگتی ہے وہ اس کو بناتا ہے۔ جیسے کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس مسئلے کو قاری دونوں پہلو سے دیکھے گا، لوگوں کی ڈیفرنٹ جو مختلف رائے ہے ان کو سنے گا۔ جب وہ ان کو سنتا ہے تو جو رائے اس کو زیادہ بہتر، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، مائنڈ کو اچھی لگتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس پہ سوچتا ہے، اسی ٹائم اس پہ سوچتا ہے، پھر وہ جو اس کو بات ٹھیک لگتی ہے، نہیں یہ بات غلط ہے، تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر صحیح ہے، اس کے دل کو اچھا لگتا ہے کہ صحیح ہے، تو پھر وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے معلوماتی اداریے، انفارمیٹیو ایڈیٹوریل۔ اس قسم کے اداریوں میں قاری کو مسئلہ کے ہر پہلو سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس قسم کے جو اداریے ہوتے ہیں، اس قسم کے اداریوں میں قاری کو مسئلہ کے ہر پہلو سے آگاہ کیا جاتا ہے اور واقعہ کے پس منظر کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ قاری کسی قسم کی تشنگی محسوس نہ کرے۔ ویلزلے لکھتا ہے کہ معلوماتی اداریہ کسی مسئلہ کی وضاحت یا تشریح کا نام ہے۔ اچھا، اس کے اندر معلوماتی اداریے جو ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قاری کو جو واقعہ پیش آتا ہے، قاری کو اس کے ہر مسئلہ کے ہر پہلو سے آگاہ کیا جاتا ہے، لوگ اس کو بتاتے ہیں، وہ اسے آگاہی حاصل کرتا ہے، ہر پہلو سے اس کو دیکھتا ہے۔ وہ جب اس کو واقعے کو ہر پہلو سے دیکھتا ہے تو پھر اپنے پس منظر پیش کرتا ہے۔ جب اس واقعے کا صحیح طریقے سے پس منظر قاری تک جائے گا تو ہی قاری جو ہے صحیح فیصلہ اس کو دے گا، اس کے اوپر صحیح فیصلہ کرے گا۔ اس لیے قاری کو ہر طرح سے معلومات پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کو دی جاتی ہے، پھر وہ اس کو ہر اینگل سے دیکھتا ہے، اس کا پس منظر جب اس کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس پہ فیصلہ جو ہے دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جذباتی اداریے۔ اس قسم کے اداریوں میں حقائق کے ساتھ جذبات کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور تحریر پر جذباتیت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اس قسم کے اداریے موجودہ دور میں بہت کم لکھے جاتے ہیں۔ کہتا ہے اس قسم کے اداریے موجودہ دور میں بہت کم لکھے جاتے ہیں۔ ایسے اداریے کسی بھی غلام قوم کے لیے سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر نے اس قسم کے اداریوں سے شہرت کے آسمان کو چھوا۔ کہتا ہے کہ جذباتی اداریے، ایموشنل ایڈیٹوریلز کون سے ہوتے ہیں وہ؟ کہتا ہے اس قسم کے جو اداریے ہوتے ہیں ان کے اندر حقائق، جذبات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، حقائق اور جذبات کا، اور تحریر پر جذباتیت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ اور جو تحریر ہوتی ہے، جو جب اس کو لکھا جاتا ہے اس کے اندر جذبات جو ہوتے ہیں وہ ایک بہت اثر انداز کرتے ہیں اس کے اوپر جو تحریر لکھی جاتی ہے۔ اس قسم کے اداریے موجودہ دور میں بہت کم لکھے جاتے ہیں۔ جو موجودہ دور ہے اس کے اندر اس قسم کے جذباتیات جو ہوتے ہیں اس کا رنگ بہت گہرا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس موجودہ دور میں بہت کم لکھے جاتے ہیں۔ ایسے اداریے کسی بھی غلام قوم کے لیے سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایسے اداریے جو یہ اس قسم کے جذباتی اور رنگ جس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کے جو اداریے ہوتے ہیں غلام قوم کے لیے سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری۔ جو غلام قومیں ہوتی ہیں، جیسے جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے لیے
یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ایسے اداریے بہت ضروری ہوتے ہیں غلام قوموں کے لیے۔ مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر نے اس قسم کے اداریوں سے شہرت کے اسمان چھوئے تھے، کہ انہوں نے بھی، مولانا ظفر علی خان نے بھی اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی اس قسم کے جو اداریے تھے اس میں تحریریں لکھی، لوگوں کو اجاگر کیا، غلام قوم کو جو اس ٹائم غلام بنے ہوئے تھے مسلمان، ان کو ان کے جذبات کو اجاگر کیا۔ تو اس وجہ سے ان اداریوں کا بڑا ایک رنگ جو ہوتا ہے، جذباتیت کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، تفریحی اداریے، انٹرٹیننگ ایڈیٹوریلز۔ تفریحی اداریے میں ہلکے پھلکے اور عام مضامین شامل ہوتے ہیں۔ جو تفریحی ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا ایک عام سا موضوع جو ہے شامل کیا جاتا ہے، جو ذہن کو تفریح فراہم کر سکے۔ جو ذہن ہے لوگوں کے، انسانوں کے، ان کو تفریح کے لیے، کیونکہ جو کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ انٹرٹین کرنا، تفریح کرنا، تو وہ اس طرح کا مواد اس میں لکھا جاتا ہے، شائع کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تفریح کا باعث بنے۔ تفریحی اداریوں کے متعلق مینس فیلڈ لکھتا ہے کہ تفریحی اداریہ نگار قوم کا ایک بہت بہی خواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ادارتی صفحے کی ثقالت اور بھاری پن کو کم کرتا ہے اور لوگوں کے لیے مسرت کا باعث بنتا ہے۔ اردو صحافت میں اس طرح کے اداریے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی کمی فقاہی کالم پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، جو کہ اب جو اردو صحافت کے اندر جو تفریحی مواد ہے وہ تو ایک نہ ہونے کے برابر ہو گیا، ان کی کمی جو پوری کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فقاہی کالم پوری کر رہے ہیں، ورنہ پہلے ایک ان کا پورا صفحہ ہوتا تھا، اس پہ تفریحی مواد ہی چھپتا تھا، تو اس کے اوپر باقاعدہ کام کیا جاتا تھا اور تفریحی مواد کو شائع کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے مسرت حاصل کر سکیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہوتا گیا، تو اس کی کمی کو جو ہے فقاہی کالم پوری کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹس ہے ہمارے پاس، اسلوبی اقسام کے پوائنٹس ہے جی، یہ ہمارے پاس 5۔ اس کے بعد آ جاتا ہے موضوعات کے اعتبار سے تقسیم۔ موضوعات کے اعتبار سے تقسیم، موضوعات کے لحاظ سے ہم اداریہ کو مدرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ موضوعات کے لحاظ سے ہم اداریے کو مدرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سبجیکٹ وائز ڈویژن موضوعات کے اعتبار سے۔ اب دیکھتے ہیں نمبر 1، سیاسی اداریے، پولیٹیکل ایڈیٹوریل۔ سیاسی اداریوں سے مراد ایسے اداریے ہیں جو سیاسی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، ان میں ملکی اور عالمی سیاست دونوں آ جاتے ہیں۔ اس قسم کے اداریوں میں سیاسی بیانات، سیاسی رہنما، سیاسی تحریک اور منشور وغیرہ پر اداریہ تحریر کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل ایڈیٹوریل، اس کے اندر اداریے سے مراد یہ ہوتا ہے، سیاسی اداریے یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو سیاسی موضوعات ہوتا ہے ان کا احاطہ کرتے ہیں، ملکی اور عالمی سطح پر دونوں اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جب اس کا وہ احاطہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے پھر انہوں نے کچھ ایسا مواد اور جو معاملات جو ہوتے ہیں وہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور اس کو سیاسی بیانات، اس کے اندر سیاسی بیانات بھی آ جاتے ہیں، سیاسی رہنما اور سیاسی تحریک، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے جو تحریکیں چل رہی ہیں، سیاست ہو رہی ہے ملک کے اندر، پاکستان میں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس کا احاطہ کرتے ہیں اور پھر اس کو تحریر کرتے ہیں۔ معاشی اداریے، اکنامیکل ایڈیٹوریل، اس قسم کے اداریے ایڈیٹوریل بورڈ لکھتا ہے یا کسی تجربہ کار ماہر اقتصادیات سے لکھوائے جاتے ہیں۔ یہ اداریے زیادہ تر بجٹ کے دنوں میں شائع ہوتے ہیں۔ بجٹ میں مہنگائی، افراط زر یا سٹاک ایکسچینج اور عالمی منڈی کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ اچھا، معاشی، جو کہ نام سے ہی پتہ لگا، اکنامک ہوتی ہے، اکنامیکل، اس قسم کے جو ایڈیٹوریل جو ہوتے ہیں، اداریے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کسی خاص تجربہ گار ماہر سے
تجربہ کار اور ماہر سے لکھوایا جاتا ہے، ماہر اقتصادیات سے لکھوایا جاتا ہے۔ تجربہ اگر کسی تجربہ کار اور ماہر اقتصادیات سے لکھوائے جاتے ہیں، جو اکنامیکل ایڈیٹوریل ہوتے ہیں، معاشی اداریے جو ہوتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو بجٹ ہوتا ہے ہمارے، جو ملک کا بجٹ تعین کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے، عالمی منڈی کے موضوعات، یہ سب کچھ اس کے اندر معاشی اداریے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے معاشرتی اداریے، سوشل ایڈیٹوریل۔ معاشرتی اداریے میں معاشرے کے مسائل بھی موضوع بن سکتے ہیں اور معاشرے کی تقاریب بھی۔ ان اداریوں کا موضوع صرف اور صرف معاشرتی سرگرمیاں ہوتا ہے۔ اس میں سوشل ایڈیٹوریل جو معاشرتی اداریے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو معاشرے کے اندر جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو معاشرے کے اندر تقریبات چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے، اور اداریے کا جو موضوع صرف اور صرف معاشرتی سرگرمیوں پر ہوتا ہے، جو معاشرتی جو ہماری سوشل سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر ہی اس کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ نمبر 4 مذہبی اداریے، ریلیجیس ایڈیٹوریل۔ اس قسم کے اداریوں میں مذہبی موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس قسم کے اداریے عام دنوں میں نہیں بلکہ ان دنوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں جب کوئی مذہبی قانون یا مذہبی تحریک چل رہی ہو۔ جو مذہبی ریلیجیس ایڈیٹوریل ہے، مذہبی اداریے ہیں، وہ آپ کو تب زیر بحث آپ کو نظر آئیں گے، ان پر تب بحث کی جاتی ہے، تب لکھے جاتے ہیں جب کوئی مذہبی قانون، نیا مذہبی قانون جو ہے وہ بنا ہے، یا کوئی مذہبی تحریک ایسی چل رہی ہو، یا آپ کو تب پڑھنے کو ملیں گے۔ نمبر 5 سائنسی معلومات اداریے، معلوماتی اداریے، ایڈیٹوریلز آن سائنس، سائنسی معلوماتی اداریے۔ ایسے اداریے میں سائنسی ایجادات اور ان کے مہلک اور مفید دونوں پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ کہتا ہے علم، کیمیا، طبیعیات، باٹنی، زوالوجی، دفاعی اشیاء، ادویات، کرم کش ادویات، غرض ہر سائنس موضوع پر لکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہر موضوع پہ بات کی جاتی ہے، جو کہ ایک جو کیمیا کا علم ہوتا ہے اس میں اس کے ریلیٹڈ بھی لکھا جاتا ہے، جو ہمارا جانوروں سے ریلیٹڈ جو جانوروں کی اسٹڈی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے، اور جو انسان کی ادویات، صحت اور جو اشیاء ہوتی ہیں، دفاعی اشیاء، ادویات، ان سب پہ بات کی جاتی ہے۔ اس اداریے میں سب پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارا سائنسی معلوماتی اداریہ۔ تو یہ کوشچن ہمارا کوشچن نمبر 9 تھا، جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ٹائپ تھی ایڈیٹوریل کی، اداریہ کی اقسام تھیں جو ہم نے ڈسکس کی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا کالم نویسی کا ہوگا، تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔